سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 9۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوی واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا الا بإذن اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے یہودیوں اور منافقوں کی ایک بری عادت کا ذکر کر کے اس کی مذمت بیان کی کہ وہ جب بھی ایمان والوں کو دیکھتے ہیں تو آپس میں کانوں کے اندر ایسی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں کہ جس سے ایمان والوں کو تکلیف ہو، وہ پریشان ہو، یہ پتہ نہیں ہمارے متعلق کیا باتیں کر رہے۔ ایسا کرنا یہ گناہ بھی ہے، اور ایسا کرنا یہ مسلمان کو تکلیف دینے کی وجہ سے ظلم اور زیادتی بھی ہے، اور ایسا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے کے باوجود یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بھی ہے۔ چنانچہ اگلی آیات میں اللہ پاک نے ایمان والوں کو حکم کیا مخاطب بنا کر کہ تم ایسا نہ کیا کرو۔ چنانچہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تناجیتم، جب کہیں تم آپس میں مشورہ کرو، آپس میں میٹنگ کرو، آپس میں کوئی گفتگو کرو، آپس میں بیٹھ کے بے شک 3 افراد، 5 افراد، 7 افراد یا 2 بندے چپکے کوئی بات کرو، تو فرمایا اس میں یہ خیال رکھو کہ یہ 3 چیزیں نہ ہوں۔ فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول، گناہ کے بارے میں بات نہ کرو، زیادتی کے بارے میں بات نہ کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی بات نہ کرو۔ یہ 3 موضوع نہیں ہونے چاہیے۔ ہر میٹنگ، ہر مشورے کا کوئی نہ کوئی ایجنڈا ہوتا ہے۔ جب 2-4 بندے بیٹھتے ہیں، موضوع سخن ہوتا ہے، جی ہم کس لیے بیٹھے، کیا بات کرنا چاہتے، تو ہماری مجلس کا موضوع وہ نہ تو گناہ ہونا چاہیے، نہ کسی کے ساتھ زیادتی اور ظلم ہونا چاہیے، نہ ہی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہونی چاہیے۔ اس لیے اگر کوئی 2 آدمی آپس میں کانوں میں باتیں کریں گے، اگر تو نیکی کی بات کر رہے ہیں لیکن دوسرے مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ پھر بھی زیادتی ہے۔ 3 بندے بیٹھے ہوئے، 2 آپس میں بے شک اسی موضوع پہ بات کر رہے ہیں کہ بھئی ہمیں نماز پڑھنے جانا چاہیے، لیکن وہ تیسرا بندہ پریشان ہے کہ یہ آپس میں چپکے سے کیا بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ اور اگر گناہ کا مشورہ ہو رہا ہے پھر تو یہ بہت ہی غلط بات ہے۔
تو کسی بھی صورت میں اس چیز کو مد نظر رکھا کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ ہو۔ ہاں مشورہ کرنا ہے، بیٹھنا ہے، مجلس قائم کرنی ہے یا کان میں بات کرنی ہے تو اللہ فرماتے وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى، آپس میں گفتگو، مشاورت، بات چیت، کانوں میں بات نیکی کی ہو اور تقوی کی ہو۔ علماء نے لکھا ہے یہاں بر آیا ہے عدوان کے مقابلے میں۔ عدوان کہتے ہیں ایسی زیادتی، ایسا فعل جس کا نقصان دوسرے تک پہنچے، اور بر اس کے مقابلے میں ایسی نیکی ہوگی جس کا فائدہ دوسرے تک پہنچے۔ اگر آپس میں بات کرنی ہے تو ایسے کام کی کرو، ایسے نیک اور نفع مند کام کی کرو جس کا نفع دوسروں تک پہنچے۔ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو، جو دوسروں کے زیادہ کام آنے والا ہو، جو کسی کو دینی دنیاوی کوئی بھی نفع پہنچانے والا ہو۔ یہ آدمی فرمایا لوگوں میں سب سے بہترین آدمی ہے۔ تو بر اس نیکی کو کہا جاتا ہے جس نیکی کا اثر دوسروں تک پہنچے، یعنی ان کو نفع ہو۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر مشورہ کرنا ہے، میٹنگ کرنی ہے، بیٹھنا ہے، گفتگو کرنی ہے، آپس میں بات کرنی ہے تو بر کی کرو، ایسی نیکی کی کرو جس کا فائدہ دوسروں تک پہنچے۔ اور دوسرا فرمایا والتقوی، علماء نے لکھا یہ تقوی اسم اور معصیت الرسول کے مقابلے میں آیا، یعنی گناہ کی مشاورت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے بارے میں پروپیگنڈا اور اس کے مشورے، یہ نہ کرو۔ اگر مشورے کرنے ہیں تو تقوی کے مشورے کرو، نیکی کے مشورے کرو، خیر کے کاموں کو پھیلانے کے اور آگے بڑھانے کے مشورے کرو۔ اس کے علاوہ کوئی بات آپس میں ایسی کرو جو نافرمانی کی ہو تو یہ بہت سخت گناہ۔ لہذا فرمایا واتقوا اللہ، اس اللہ سے ڈرو الذی الیہ تحشرون، جس کے سامنے تمہیں جمع کیا جائے گا۔ ہر بندہ اگر یہ بات دل دماغ میں بٹھا لے کہ ایک دن میری اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے، میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو پھر کوئی بندہ کسی دوسرے کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا۔ زیادتی، کسی کو تکلیف، کسی کو پریشان تنگ کرنا بندہ اسی وقت کرتا ہے جب وہ سمجھتا ہے مجھے کون پوچھنے والا ہے۔ لیکن جب یہ دل دماغ میں بات بیٹھ جائے کہ مجھے پوچھنے والا کون ہے، اللہ، اور میری اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے، تو پھر کوئی بندہ کسی دوسرے کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے قرآن کریم نے یہاں پہ آیت کے آخر میں فرمایا یہ کام جو کرنے ہیں کسی انسان سے ڈر کے نہیں، اس لیے نہیں کہ کیمرے لگے ہوئے، اس لیے نہیں کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے، اس لیے کرو کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ رب کے حضور کی پیشی کا خیال رکھو اور پھر آپس میں مشاورت کرو۔ اب دو بندے خفیہ کوئی سکیم بنا رہے، کوئی سازش کر رہے، کسی کے خلاف نقصان پہنچانے کا مشورہ کر رہے، لیکن اگر ان کے دل دماغ میں یہ بات ہو کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہماری سن رہا ہے، ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو پھر بتاؤ کیا وہ ایسا مشورہ کر سکتے؟ لہذا ہر معاملے میں میرے بھائیوں ہمیں اس بات کو سامنے رکھنا چاہیے کہ ہم نے اللہ کے حضور پیش بھی ہونا ہے، وہاں بھی ہمارا حساب کتاب ہو۔ دوسری طرف اللہ پاک ایمان والوں کو تسلی دیتے کہ یہ جو کافر تمہارے متعلق مشورے کرتے ہیں، منافق آپس میں میٹنگیں کرتے ہیں، کانوں میں باتیں کرتے ہیں، تو انما النجوى من الشیطان، یہ سرگوشیاں
یہ خفیہ مشورے یہ اللہ فرماتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے۔ ویسے مشورے کا حکم ہے، اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے، شاورہم فی الامر، صحابہ سے مشورہ کیا کریں کسی بھی معاملے کا۔ اور اسی طرح صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا امرہم شورا بینہم، ان کے معاملات آپس میں مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ لیکن ایسا مشورہ، ایسی میٹنگ، ایسی مجلس، ایسی سرگوشی جس میں اللہ کی نافرمانی ہو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو، زیادتی ہو، گناہ کی بات ہو، اللہ فرماتے ہیں یہ میٹنگ من الشیطان، یہ شیطان کی میٹنگ ہے، یہ شیطان کی مشاورت ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ یہ شیطانی لوگ اکٹھے ہیں، وہ مشورہ کر رہے ہیں کس طرح ایمان والوں کو نقصان دینا ہے۔ اور یہ مشورے کیا ہوتے ہیں؟ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کو پریشان کرنے کے مشورے، تاکہ غم میں ڈالیں ایمان والوں کو۔ آج باطل واشنگٹن میں بیٹھتا ہے، وائٹ ہاؤس میں بیٹھتا ہے، مختلف میٹنگیں ہوتی ہیں، لوگ بیٹھتے ہیں کس لیے کہ جی مدارس کو کیسے روکا جائے، مسلمانوں کو کیسے قابو کیا جائے، اذان پہ کیسے پابندی لگائی جائے، نمازوں سے کیسے روکا جائے۔ یہ سب میٹنگیں کس کی طرف سے ہیں؟ یہ شیطان کی طرف سے۔ اور کس لیے ہے؟ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ ایمان والوں کو پریشان کریں۔ لیکن اللہ پاک ایمان والوں کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، لَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ تمہارا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے سوائے اللہ کے حکم۔ ساری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، تو کسی ایک کا بھی بال بھیکا نہیں کر سکتے، وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ اگر کسی جگہ مسلمانوں کو نقصان ہوتا ہے، پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، امتحان ہے، اور اپنے ایمان اور اعمال کی کمی ہے۔ ورنہ ایمان اور اعمال مضبوط ہو تو اللہ فرماتے ہیں یہ کافر تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ لَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا، کچھ بھی، ذرہ سا بھی، ایک شے بھی تمہاری ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے، الا بِإِذْنِ اللَّهِ، سوائے کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم۔ لہذا ایمان والو، ایمان والے بنو، اعمال والے بنو، یقین والے بنو، توکل والے بنو، صفات اپنے اندر پیدا کرو، پھر یہ کفار تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ چنانچہ ایمان والوں کو تسلی بھی دی کہ اگر یہ آپس میں بیٹھے، مشورے کریں، میٹنگیں کریں، یہ جو ہے وہ بڑے ہائی سیکورٹی اجلاس بلائیں، تم نے پریشان نہیں ہونا، اپنے اندر اعمال پیدا کرو، ایمان پیدا کرو، یقین پیدا کرو۔ چنانچہ فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ چنانچہ یہ میری آپ کی تربیت ہے کہ آج کے ان حالات میں بھی ہم کافروں کو دیکھ کے پریشان نہ ہوں، بلکہ اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے دین کے معاون اور مددگار بنے۔ کوئی آزمائش آ جائے، پریشانی آ جائے تو اس کو اللہ کی رضا کے لیے قبول کرے، اور یہ بات ذہن میں رکھے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جب کوئی قربانی آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اور اس میں استقامت کے ساتھ بندہ جمع رہتا ہے، ڈٹا رہتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس قربانی کے نتیجے میں دین کو زندہ کرتے۔ اس لیے آج کے ان حالات میں ہم دین کے معاون و مددگار بنے، کافروں کی میٹنگوں، مشوروں اور ان کے اجلاسوں سے ہم بالکل پریشان نہ ہوں، اور اپنے کام میں مگن رہیں۔ اللہ مسلمانوں کا حامی و ناصر ہے، اور اللہ ان کو فتح اور کامیابی نصیب فرمائے۔ تو ایسے مشورے
کرنے بھی نہیں چاہیے اور ایسے مشوروں سے پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ دارالعلوم کراچی میں ہمارے استاذ الحدیث حضرت مفتی محمود اشرف صاحب عثمانی، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے دامت برکاتہم کے بھتیجے رات انتقال فرما گئے۔ تمام حضرات دعا فرمائے اللہ پاک ان کو جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما، کروٹ کروٹ چین سکون اطمینان نصیب فرما۔ اللہ پاک ان کے فیوزات سے ہمارے سینوں کو منور فرما، اللہ ان کی برکات کو ہمارے لیے دائم فرما۔